What is this whole world of custom? ہم جنرلی جب کسٹمز کا سوچتے ہیں نا، ہم سب کے ذہنوں میں پاکستان کسٹمز آتا ہے، ایئرپورٹ کے اوپر ایک وائٹ یونیفارم میں بندہ. کسٹمز از ون آف دوز پبلک سیکٹر ایجنسیز جس نے سب سے پہلے ڈیجیٹلائز کیا اپنے آپ کو. راشد عظیم صاحب کو جن کا آپ نے نام لیا، ہی از ایکچولی کریڈیٹڈ فار دیٹ. بٹ ان کے ساتھ بھی آئی تھنک جو ہم نے آخر میں کیا اور انہیں نکلنا انہیں پڑا یہاں سے، تھوڑا سا مشکل ہے. دیکھیں دنیا میں کہیں پہ بھی آپ اس لیول کا کام کرتے ہیں، ریزسٹنس آتی ہے. جو کسٹم کی دنیا اگر ہم دیکھیں، اسمگلنگ ذہن میں آتی ہے. ہم ایک ایسے نیبرہڈ میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ دیر از اے لاٹ آف انسینٹیوز فار پیپل ٹو گیٹ انٹو انفارمل واٹ دے کال ٹریڈ. اگر آپ ایک چائے کا مگ امپورٹ کر رہے ہیں اور اس پہ آپ نے باقی دنیا میں تو صرف کسٹمز ڈیوٹی پے کرنی ہے، یہاں پہ آپ سیلس ٹیکس بھی لے رہے ہیں، یہاں پہ آپ انکم ٹیکس بھی لے رہے ہیں، انرنڈ انکم پہ یہاں پہ آپ اور بہت سارے ٹیکسز لے رہے ہیں، تو پھر آپ کو شاید یہ زیادہ بارے میں آتا ہے کہ آپ اس کو انفارمل روٹ سے پاکستان میں لا کے مارکیٹ کریں. آپ کی آرگنائزیشن ہے پاکستان سنگل ونڈو، اس کی نیڈ آپ لوگوں کو کیوں لگی؟ اٹس این انٹرنیشنل کانسیپٹ اور ہماری ایک کمٹمنٹ تھی انڈر دی ٹریڈ فیسیلیٹیشن ایگریمنٹ جو کہ WTO کا اسپانسرڈ ہے، جو 2017 میں انفورس ہوا. اور اس میں بھی ہیڈ اے کمٹمنٹ کہ ود ان 5 years ول کریٹ این الیکٹرانک سنگل ونڈو، جس میں ہم جتنی امپورٹ ایکسپورٹ کی پروسیجرز ہیں یا انفارمیشن ریکوائرمنٹس ہیں ان کو سینٹرلائز کر دیں گے. پولیٹیکل سائڈ ہے، ناٹ اے گورنمنٹ، بٹ بہت سے پولیٹیشین اسمگلنگ میں انوالوڈ ہیں. آپ اس چیز کو اپریشیٹ کریں کہ 2017 میں آفتاب صاحب، تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ دا ٹائم آؤٹ. کچھ عرصہ پہلے مجھے آپ کی آرگنائزیشن جانے کا موقع ملا اور آئی واز کوائٹ ایکچولی فیسنیٹیڈ جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں. تو آئی تھاٹ آئی انوائٹ یو اینڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ بزنس کمیونٹی کے لیے آپ لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں. بٹ بفور وی گو ان ٹو دیٹ، تھوڑا سا اگر آپ اپنا پرسنل بیک گراؤنڈ اینڈ جرنی بتا سکیں اینڈ ہاؤ اٹ آل اسٹارٹیڈ. Thank you so much, Talha, for inviting me here. I think we are very proud of what we have done. Pakistan Single Window کے بارے میں آگے بات کریں گے, but let me start by saying that it is one of the most successful stories coming out of the public sector in Pakistan. One of the major reform efforts جس کا مقصد ease of doing business ہے, time and cost of doing business کو کم کرنا ہے. We'll go into that technical details a little bit later, but personally, I've had a very interesting journey. میرا تعلق پشاور سے ہے, اسمال ٹاؤن. I was raised in Peshawar. میری ساری اسکولنگ پشاور کی ہے. When we graduated from the university with a degree in MBA, we just thought we would get a good سرکاری job. But I opted for customs because customs کا کام مجھے بڑا فیسنیٹ کرتا تھا. It's a very urban job. آپ کی clientele بھی بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے. You work in major cities, کراچی, لاہور, اسلام آباد and all that. So and plus it's very international. It's one of those organizations in Pakistan جس کو by compulsion international trends کے ساتھ بڑا ان لائن رہنا پڑتا ہے. So civil service میں نے جوائن کی 2000 میں, and I've served in Pakistan Customs for about 21 years. بیچ میں یہ تھا کہ مجھے ادھر ادھر کام کرنے کا موقع مل گیا. So as a very young professional, I would say, I had a chance to work in Afghanistan for 2 years on a World Bank funded project جہاں پہ کسٹم ریفارم پہ میں نے سپورٹ کیا گورنمنٹ آف افغانستان کو, اور پھر وہاں سے ایک سلسلہ چل پڑا. وہاں آپ پاکستان ایمبیسی میں نہیں, ایمبیسی میں نہیں تھے. سو بیسکلی جب US کا ٹیک اوور ہوا افغانستان میں, تو اس وقت بہت زیادہ فنڈنگ آئی, بہت اسسٹنس آئی افغانستان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے. دیر واز اے بائی لیٹرل پروگرام جس میں پاکستان نے افغانستان گورنمنٹ کو اسسٹنس دی ہے اپنے لوگوں کو بھیج کے. واز فنڈیڈ بائی دا ورلڈ بینک, واز بینگ امپلیمنٹڈ بائی دا UN. سو آئی آپٹیڈ فار دیٹ اینڈ آئی واز ویری لکی ٹو بی سلیکٹڈ, کیونکہ میں ہارڈلی 3-4 سال میری سروس کو ہوئے تھے. سروس بھی میں نے پشاور سائڈ پہ زیادہ کی تھی, افغانستان کے بارڈر پہ کی تھی, تو آئی نیو ایریا. سو پلس مجھے لینگویج کا ایڈوانٹیج تھا. سو آئی ہیڈ اے ویری گڈ پروڈکٹیو 2 years ان افغانستان. اور یہ کون سے سال تھے؟ 2005-06. Okay, very interesting years as well. Very interesting. افغانستان کے الیکشنز ہو رہے تھے. We were looking at history unfolding. Literally, number of experts جو وہاں پہ کام کر رہے تھے. Imagine for somebody like me going into this international work scene setting, working with so many different experts. جو ایکسپوجر مجھے وہاں پہ ملا وہ مجھے probably اس وقت پاکستان میں نہیں ملنا تھا. اور کسٹم کا جیسے آپ نے ذکر کیا, اٹس ویری جو کام آپ ابھی کر رہے ہیں وہ بھی سم ہاؤ اس میں بھی کنیکٹڈ تو ہے. بٹ جنرل عام بندے کو جب آپ کسٹم کی سوچتے ہیں تو سب سے پہلے دھواں ڈرامہ آتا ہے ذہن میں. عاشر عظیم, یا وی ڈیڈ انٹرویو ود ہم ایز ویل, بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے اسٹوری سنائی. بٹ جنرلی واٹ از دس ہول ورلڈ آف کسٹم, بیکاز اس میں اسمگلنگ سے لے کے, اور کہتے ہیں کہ پاکستان کے کچھ لوگ جو بلوچستان کی جو آپ کہہ لیں کہ
ایریاز کو کور کرتے ہیں, وہ کوئی ٹیررسٹ لسٹ سے لے کے اور پتہ نہیں لائک بڑے پابلو اسکوبار سارے یہاں جو ہیں وچ وی ڈونٹ لائک نو اے لاٹ. اٹس اے ویری چیلنجنگ انوائرمنٹ. تو پاکستان کسٹمز کو میرے آپٹ کرنے کا ریزن بھی یہ تھا کہ پاکستان کسٹمز میں جتنا کام کی ورائٹی اور جتنے چیلنجز ہیں وہ آپ انویسیج نہیں کر سکتے. ہم جنرلی جب کسٹمز کا سوچتے ہیں نا, ہم سب کے ذہنوں میں پاکستان کسٹمز آتا ہے ایئرپورٹ کے اوپر ایک وائٹ یونیفارم میں بندہ, کیونکہ زیادہ تر لوگوں کا ایکسپوجر ادھر ہوتا ہے. یا پھر اگر آپ میری طرح کے پی کے ہیں یا آپ بلوچستان کے ہیں تو آپ کو موبائل اسکواڈس کا ذہن میں آتا ہے جس میں ملیشیا کی وردی پہن کے لوگ گاڑیاں چیک کر رہے ہوں گے. کسٹمز کا جو بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے وہ ایکچولی امپورٹ ایکسپورٹ پہ ہے. پاکستان کے ریونیو کا تقریباً 40-45% کراس بارڈر ٹریڈ کے اوپر ہوتا ہے, چاہے وہ کسٹمز ڈیوٹی ہو یا وہ سیلس ٹیکس اور انکم ٹیکس ہو, جو کہ کسٹمز کلیکٹ کرتا ہے آن بہاف آف فیڈرل بورڈ آف ریونیو. سو دے ہیو اے ہیوج فٹ پرنٹ آن دا بارڈرز. Customs otherwise is also the lead agency for border management everywhere in the world. تو مجھے بھی کسٹمس میں جو 21-22 سال میں نے کام کیا, یہ ایکسپوجر بہت ملا کہ کبھی بارڈر, کبھی ایئرپورٹ, کبھی ڈرائی پورٹ, کبھی سی پورٹ پہ کام کر رہے ہیں. اور پھر موسٹ انٹرسٹنگ آف آل, چونکہ کسٹمز از ون آف دوز پبلک سیکٹر ایجنسیز جس نے سب سے پہلے ڈیجیٹلائز کیا اپنے آپ کو. یو مائٹ بی سرپرائز نو کہ کور بزنس پروسیسز سب سے پہلے پاکستان کسٹمز کے ڈیجیٹائز ہوئے ہیں. اگر آپ امپورٹ ایکسپورٹ کی بات کریں نا تو کوئی کام ہیومن انٹرونشن سے نہیں ہو رہا, اٹس آل ڈن بائی دا سسٹم. اور عاشر عظیم صاحب کو جن کا آپ نے نام دیا, ہی از ایکچولی کریڈیٹڈ فار دیٹ کہ انہوں نے پاکستان کسٹمز کو اسٹون ایج سے لٹرلی والٹ کیا ہے ان دی ماڈرن ایرا. ہز کنٹریبیوشن ہیز بین ٹریمنڈس. آئی ہیو اے ویری شارٹ اسٹوری ٹو ٹیل اباؤٹ ہم. اور بفور آئی جوائن کسٹمز آئی میٹ ہم ان کھکڑ پلازا راولپنڈی. آئی واز آل اسٹاری آئیڈ, دھواں کارڈ ایکٹر, میرے ساتھ میرے گھر والے بھی تھے. آف کورس آئی واز اے اسٹوڈنٹ. ہم نے جا کے ان سے آٹوگراف لیا. اور بہت سالوں بعد مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا کراچی میں, جہاں پہ ہم ریفارم اینڈ آٹومیشن میں کام ساتھ کر رہے تھے. سو اٹس بین اے ویری انسپائرنگ اسٹوری. بٹ ان کے ساتھ بھی آئی تھنک جو ہم نے آخر میں کیا اور انہیں نکلنا انہیں پڑا یہاں سے, تھوڑا سا مشکل ہے. دیکھیں پاکستان میں نہیں, خیر آئی تھنک دیٹ وڈ بی میکنگ اٹ ٹو اسپیسیفک. دنیا میں کہیں پہ بھی آپ اس لیول کا کام کرتے ہیں ریزسٹنس آتی ہے. ہم نے عاشر عظیم صاحب کے ایکسپیرینس سے بہت سیکھا ہے. سو وٹ عاشر صاحب ڈیڈ واز to introduce concepts in Pakistan customs and by extension in the public sector of Pakistan جو پہلے کبھی تھے نہیں. ٹھیک ہے, رسک مینجمنٹ آٹومیٹڈ ہے, پیمنٹس الیکٹرانک ہیں. اس وقت یہ ای پیمنٹس اور یہ سارے سسٹمس نہیں بنے ہوئے تھے, اور یہ انہوں نے انیشیٹ کیا. ان کو ٹیکنیکل اسسٹنس ملی ڈیولپمنٹ پارٹنرس کی طرف سے, فارن وینڈرز نے بھی ان کے ساتھ کام کیا. بٹ یو نو ہی واز دیئر ورکنگ ود اے گروپ آف پیپل, اسٹیئرنگ دیز ریفارمس, برنگنگ دم دیئر, اینڈ دیٹ آلسو اٹریکٹڈ اے لاٹ آف how to put it opposition. ہم نے کیا سیکھا, ہم نے یہ سیکھا کہ جی ٹھیک ہے, جب اس قسم کے پروجیکٹس آتے ہیں تو صرف آئی ٹی سائڈ نہیں دیکھنی ہوتی, آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ چینج مینجمنٹ کیسے کرنی ہے. اگر لوگ اپوز کر رہے ہیں تو ریزن کیا ہے. سو ناؤ وٹ وی ڈو ایز پاکستان سنگل ونڈو, جب ہم کسی جگہ پہ جا رہے ہوتے ہیں نا تو ہم وہاں پہ اس ڈپارٹمنٹ کا, اس منسٹری کا بائن سیکیور کرتے ہیں سب سے پہلے, اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو پوٹینشیل ایریاز آف کانفلکٹ ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ایڈریس کر دیں. کہیں پہ جاب کا کانفلکٹ ہوگا, کہیں پہ انسیکیورٹی ہے کہ میرا کام چلا جائے گا میرے ہاتھ سے, کہیں پہ یہ ہے کہ جی میرے رسکس ہیں, وہ آئی ٹی سسٹم کیسے ہینڈل کرے گا, میں تو خود جا کے کنٹینر دیکھتا تھا. تو یہ ساری چیزیں آپ نے ایڈریس کرنی ہیں آئی ٹی کے ٹولس کے تھرو. سو عاشر صاحب کے ایکسپیرینس ہم نے سیکھا, یو نو, بٹ مینٹلی وی ریمین پریپیئرڈ کہ the kind of work that we are doing, we have gone much beyond what happened with customs in the early 2000s. اب تو ہم پوری کراس بارڈر ٹریڈ کی ڈیجیٹلائزیشن کی بات کر رہے ہیں. اور تھوڑا سا اگر اگین جو کسٹم کی دنیا اگر ہم دیکھیں تو اگین سب سے پہلے جیسے ہم نے ذکر کیا کہ اسمگلنگ ذہن میں آتی ہے, اور یہ نہیں کہ لوگوں کو یہ ہو کہ یار سے پاکستانی میں ہی ہو رہا ہے, پوری دنیا میں ظاہر امریکہ سے لے کے میکسیکو بارڈر کی, ایون نیٹ فلکس پہ جا کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. بٹ بنیادی طور پر یہ جو اسمگلنگ ہے, اور اس سے ظاہر $billions of dollars پاکستان ضائع بھی کر رہا ہے. ابھی ریسنٹلی پاکستان ٹوبیکو کی میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ یار اگر یہی ریکور ہونے لگ جائے تو پاکستان کا پتہ نہیں کتنے $1 billion تو ہم لوگ لا رہے ہیں. پھر اور بھی ظاہر بہت سے وہ ہیں. واٹ از دا بنیادی میجر پرابلم دیٹ وی آر انیبل ٹو سارٹ آف فکس؟ کمبینیشن آف فیکٹرز. دیکھیں ہمارے پاس جو اسمگلنگ ہے, باقی دنیا میں تو جو اسمگلنگ ہوتی ہے نارکوز کی ہوتی ہے, یو نو, آرمز اینڈ ایمونیشن کی ہو جاتی ہے. پاکستان انفارچونیٹلی از سچویٹڈ ان اے ویری ٹف نیبرہڈ. ٹھیک ہے, وی آر سراؤنڈیڈ بائی کنٹریز, جس میں افغانستان میں تو آپ کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے,
تقریباً 3-4 دہائیوں سے ایک کانفلکٹ کا ایک ایکو سسٹم بن چکا چل رہا ہے. ایران کے اندر اپنی ایک انٹرنیشنل سینکشنز کا سین چل رہا ہے. تو ہم ایک ایسے نیبرہڈ میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ دیر از اے لاٹ آف انسینٹیوز فار پیپل ٹو گیٹ انٹو انفارمل وٹ دے کال ٹریڈ. دیکھیں آپ پاک افغان بارڈر پہ جائیں تو وہاں پہ لوگ اس کو اسمگلنگ نہیں کہتے, یا ایون بلوچستان کے بارڈر ایریاز میں دس از اے وے آف لائف فار دیم کہ وہ بارڈرس کے اکراس ٹریڈ کرتے تھے. ہمارے لاس میں وہ اسمگلنگ ہو گئی. بٹ پاکستان کا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو اسمگلنگ ہے اس کا ایک بہت پرائمری موٹیو اکنامک انٹرسٹ کا ہے کہ آپ چیزیں لائیں, ڈیوٹی کو ایویڈ کریں, پاکستان کی لوکل مارکیٹس میں بیچیں. آف کورس اکانومی میں ڈسٹورشن آتی ہے. آف کورس جو کمپلائنٹ ٹریڈرز ہیں, جو لوگ آپ کے میتر ٹیکس پے کرتے ہیں, ان کو اس کا برڈن اٹھانا پڑتا ہے. تو ایک تو ہماری جغرافی ہے, از اے لانگ بارڈر ود افغانستان. وہاں پہ اسمگلنگ کو کنٹرول کرنا ناممکن نہیں ہے, بٹ ڈیفیکلٹ ضرور ہے, بیکاز آف دی ٹیرین, بیکاز آف دی لینتھ آف دا بارڈر, بیکاز آف دا فیکٹ اٹس ویری پورس. But then also I think we are also stuck in a rut in the kind of policies that we apply, especially ہمارا جو ٹیرف ہے. اگر آپ ریجن ٹیکسز کو بہت ہائی کریں گے تو there would be an incentive to evade those taxes. اب انفارچونیٹلی ڈومیسٹک لیول پہ ہمارا بارنگ دا فیو ریسنٹ ایئرز جہاں پہ ایک بڑی ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہوئی ہے کہ آپ ڈومیسٹک ٹیکسیشن کو بڑھائیں, زیادہ تر ہمارا فوکس یہی رہا ہے کہ بارڈرس پہ ٹیکس کلیکشن آسان ہے تو وہاں پہ ٹیکس کلیکٹ کریں. تو اگر آپ دیکھیں, اگر آپ ایک چائے کا مگ امپورٹ کر رہے ہیں اور اس پہ آپ نے باقی دنیا میں تو صرف کسٹمز ڈیوٹی پے کرنی ہے, یہاں پہ آپ سیلس ٹیکس بھی لے رہے ہیں, یہاں پہ آپ انکم ٹیکس بھی لے رہے ہیں, انرنڈ انکم پہ, یہاں پہ آپ اور بہت سارے ٹیکسز لے رہے ہیں, تو پھر آپ کو شاید یہ زیادہ بارے میں آتا ہے کہ آپ اس کو انفارمل روٹ سے پاکستان میں لا کے مارکیٹ کریں. اور اگر ہم لائک گڈس کی بات کریں تو بنیادی طور پر مطلب اس کو پرسنٹیج آپ کیسے کریں گے کہ زیادہ کن چیزوں کی مطلب اسمگلنگ ہو رہی ہے؟ سو دیر آر لائک دی فیو ویری پاپولر آئٹمس. دیکھیں کپڑا ہمیشہ سے ایک بڑا ٹریڈیشنل آئٹم رہا ہے, کیونکہ پاکستان خود ٹیکسٹائل پروڈیوس کرتا ہے تو جنرلی کپڑے کے اوپر ہماری ڈیوٹیز ہائی رہتی تھیں, تو اس وجہ سے انڈین اوریجن کپڑا, انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ہماری نہیں ہے. دیر یوز ٹو بی اے ٹائم جب کہ انڈین کپڑے کی پاکستان میں ڈیمانڈ تھی. ٹائرس, آٹو پارٹس, الیکٹرانک کے آئٹمس ایک زمانے میں بہت زیادہ آیا کرتے تھے. I'm afraid میری انفارمیشن تھوڑی سی اس میں ڈیٹڈ ضرور ہوگی, بیکاز میں نے 2021 میں کسٹمس چھوڑی ہے ٹو ورک آن دی سنگل ونڈو پروگرام, جس پہ میں 2017 سے ہی کام کر رہا ہوں. اور جب آپ افغانستان میں تھے اس ٹائم میں زیادہ کیا آ رہا تھا ادھر؟ اس وقت تو دیکھیں ٹائرز ہوتے تھے, الیکٹرانکس بہت زیادہ ہوتے تھے. گاڑیاں از اے ویری پاپولر آئٹم ٹو اسمگل, کیونکہ گاڑیوں پہ اگین ہماری ٹیرف پروٹیکشن بہت ہائی ہے, تو اس میں ایک انسینٹیو ہے لانے کے لیے. تو یہ چیزیں تو بڑی پاپولر رہی. اور اگر ہم دونوں بارڈرس کو دیکھیں, بلوچستان والی سائڈ اور بلوچستان ایران اور یہاں سے افغانستان, ان کو آپ کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے؟ از اٹ مور لیس دا سیم؟ اٹ از آلموسٹ دا سیم. اس سائڈ پہ یہ ہے کہ پاکستان افغانستان میں ٹرائبل ایفیلیشن زیادہ ہے, دا سیم پیپل لیونگ آن بوتھ سائڈس آف دا بارڈر, یو نو دا سیم ٹرائبس آلموسٹ. تو وہاں پہ اینڈ آلسو ان کی جو موومنٹ ہے وہ زیادہ ہے. تورخم از لائک اے ویری ویری بزی بارڈر, and if I'm not wrong, probably the biggest export station کراچی کے بعد, and probably تورخم میں سب زیادہ ایکسپورٹ ہوتی ہے افغانستان اور سینٹرل ایشیا کو. اٹس اے ویری بزی بارڈر کراسنگ. اس طرف چمن ہے جو کہ بزی ہے, لیکن باقی جو بارڈر کراسنگس ہیں افغانستان یا ایران کے ساتھ جو بلوچستان کے لگتے ہیں, وہاں پہ بہت زیادہ ہائی والیوم نہیں ہے. اسمگلنگ ہیز بین اے پرابلم. آپ کو پتہ ہے کہ ریسنٹلی بھی پریس میں کافی اس پہ گورنمنٹ نے نوٹس لیا ہے جو فیول کی اسمگلنگ ہوتی ہے ایران کے بارڈر سے, اور اس پہ کافی زیادہ ٹائٹننگ ہوئی ہے بارڈرس کی. ایک اور جو انٹرسٹنگ فینومنا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کسٹمز از ناٹ دی اونلی ایجنسی دیٹ از پریزنٹ ایٹ دا بارڈرز. بارڈر مینجمنٹ میں ہماری اور ایجنسیز بھی انوالو ہیں, سو دیر از آلویز اے نیڈ فار ہیونگ اے ویری کوآرڈینیٹڈ یو نو ایفرٹ آن اٹ. ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسٹمز روک رہا ہو, ایف سی نہ روک رہی ہو, رینجرز روک رہے ہوں, کسٹمز نہ روک رہا ہو. تو ہمارے ہر بارڈر پہ کوئی نہ کوئی اور ایجنسی ہے. ابھی یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے کافی ایک کنسرٹڈ ایفرٹ ہے کہ اسمگلنگ کو روکنے کے لیے نا ساری ایجنسیز آپس میں کوآرڈینیٹ کریں. سو دے آر بین ڈفرنٹ ماڈلس, کولیبریٹو بارڈر مینجمنٹ کہتے ہیں, انٹیگریٹڈ بارڈر مینجمنٹ کہتے ہیں, اس پہ کام چل رہا ہے. ہماری طرف سے یہ سپورٹ ہے کہ ہم ڈیجیٹائز کر رہے ہیں انفارمیشن گیدرنگ کو. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آئی ٹی کے ٹولز لگائیں, اے آئی کا استعمال کر رہے ہیں, الرٹس ٹائم پہ ایشو ہوں. فی الحال تو ہمارا مینڈیٹ گڈس کے اوپر ہے, بٹ دس ماڈل کین بی ایکسپینڈیڈ ٹو آلسو انکلوڈ پیسنجر ٹریفک, اور جو آپ کے تھریٹس ہوتے ہیں نیشنل سیکورٹی کے, ٹیررزم کے, منی لانڈرنگ کے, وہ سارا بھی اس میں مینیج ہو سکتا ہے. اور تھوڑا سا بتائیں کہ جو
آپ کی آرگنائزیشن ہے پاکستان سنگل ونڈو. اب یہ نام سے کہ ایک بس ایک ونڈو ہے جہاں سے اب سب کچھ نہ یہاں سے جانا ہے, بٹ ڈسپائٹ دیٹ آئی تھنک جو باقی ادارے ہیں سارے وہ بھی کام کر رہے ہیں. بٹ بنیادی طور پر اس کا مقصد ایک تو کیا ہے, اور یہ کب بنا, اور اس کی نیڈ آپ لوگوں کو کیوں لگی؟ میں جب لوگوں کو بتاتا ہوں نا کہ میں پاکستان سنگل ونڈو کا سی ہوں, تو لوگوں کے ذہن میں ایک فزیکل ونڈو کا کانسیپٹ آتا ہے, اور پورے پاکستان نے شاید ایک جو ہے نا ایک ونڈو بنی ہوئی ہے. اور کیونکہ ہمارے پاس جو ماڈلس آف ایکسلنس ہیں, دیر آر سم آرگنائزیشنز دیٹ ہیو ڈن ویری گراؤنڈ بریکنگ ورک. نادرا فار ایگزامپل, نادرا کا جو ماڈل ہے وہ کیا ہے, جب آپ نادرا کا سوچتے ہیں تو آپ کے ذہن میں خوبصورت سا آفس آتا ہے جس کے پیچھے بہت اچھے ویل ڈریس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ جاتے ہیں, اپنی ڈیٹا دیتے ہیں, تصویر کھنچواتے ہیں, اور آپ کا CNIC بن جاتا ہے. پاسپورٹ پہ بھی یہی ماڈل ہے. سنگل ونڈو اس سے تھوڑا آگے کا کانسیپٹ ہے. بیسکلی اٹس این انٹرنیشنل کانسیپٹ, اور ہماری ایک کمٹمنٹ تھی انڈر دی ٹریڈ فیسیلیٹیشن ایگریمنٹ جو کہ WTO کا اسپانسرڈ ہے, جو 2017 میں انفورس ہوا. اور اس میں وی ہیڈ اے کمٹمنٹ کہ ودن 5 years ول کریٹ این الیکٹرانک سنگل ونڈو, جس میں ہم جتنی امپورٹ ایکسپورٹ کی پروسیجرز ہیں یا انفارمیشن ریکوائرمنٹس ہیں ان کو سینٹرلائز کر دیں گے. تو اگر آپ امپورٹر ہیں اور آپ کوئی کنٹینر امپورٹ کر رہے ہیں, اس وقت آپ کو پاکستان کسٹمز کے علاوہ بینکس جانا پڑتا ہے, پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر کی ڈفرینٹ سروس پرووائڈرس کو لانا پڑتا ہے, گاڑی, ویئر ہاؤس, کنٹینر. پھر اس کے علاوہ گورنمنٹ کے بہت سارے ادارے ہیں جن سے آپ کو لائسنس یا NOC چاہیے ہوتا ہے. تو سنگل ونڈو کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ اس کو ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ لائیں, اور آپ اپنی موبائل فون سے, لیپ ٹاپ سے, دفتر میں, گھر میں, کہیں بھی بیٹھ کے آن لائن یہ پروسیس کریں. اوکے. So this was a concept that was already in place. Southeast Asia has done tremendously well. We are still very much inspired from the models adopted by Singapore, by South Korea, for example, Japan. ادھر یہ کافی ایڈوانس کانسیپٹس ہے, تو وی آلسو ٹک دیٹ اپ. 2017 میں ہم نے کام شروع کیا. اس کے بڑے انوویٹیو. And you were the first CEO? Yeah, I am the founding CEO. Okay. So I was part of the customs team. Customs was designated as the lead agency, building on the work that customs had done earlier to digitize its process, کہ آپ سنگل ونڈو کو لیڈ کریں. بٹ سنگل ونڈو ایوالوڈ ایز اے ویری ویری ڈفرینٹ اینٹیٹی. ہم نے یہ تو سوچا کہ کسٹمز والے ہیں اور کسٹمز کو ہم ڈیجیٹائز کریں گے, لیکن چونکہ مینڈیٹ کسٹم سے بڑھ کر ہے, اور آن پیپر 77 ادارے ہیں جن کو سنگل ونڈو میں لے کے آنا ہے. 77 ادارے کراس بارڈر ٹریڈ کو ریگولیٹ کرتے ہیں. سو اگر آپ کا ادارہ نکل جائے یا جب نہیں تھا, تو جو بندہ کام یہ کرنے آ رہا ہے تو اس نے تقریباً 77, ناٹ ان آل کیسز, بٹ آن ایوریج یہ تھا کہ اگر آپ نے بہت سارے ایسے کموڈیٹیز ہیں جن پہ آن ایوریج آپ کو 3 سے 4 اداروں کے پاس جانا ہے, اور ابھی اس کے اندر مطلب بینکس بھی شامل ہیں. آپ کو پہلے بینکس کے پاس LC کھلوانی ہے, پھر آپ نے اپنا مال بک کرنا ہے, وہ آپ کا بزنس ٹو بزنس ٹرانزیکشن ہے. ایک دفعہ مال کنٹینر پہنچ جاتا ہے پورٹس پہ, پھر آپ کو پورٹ سے کلیئرنس چاہیے, کسٹم سے کلیئرنس چاہیے, پھر اس کے بعد ڈپینڈنگ آن دی کموڈیٹی, اگر کوئی ایگریکلچر کموڈیٹی ہے تو پلانٹ پروٹیکشن کا ڈپارٹمنٹ ہے, اگر لائف اسٹاک ہے تو اینول کوارنٹین ہے. سو ہر گڈ کا ایک اپنا ایک ڈپارٹمنٹ ہے, تو 3-4 آن ایوریج ہوتا ہے. اس کے اندر بہت ٹائم اور بہت کاسٹ لگتا ہے. ہم نے اس وقت جب یہ فاؤنڈیشنل اسٹڈیز ان کو ہم کہتے ہیں ہم نے کی, 2017 میں کام شروع ہوا, بٹ 2021 سے پہلے ہم نے سافٹ ویئر نہیں بنایا تھا. 2017 سے 2021 تک ہم نے صرف اور صرف اسٹڈیز کی ہیں کہ دنیا میں سنگل ونڈوز کیسے بنتی ہیں, وٹ ورکس وٹ ڈزنٹ ورک, اینڈ وی لرن فرام اٹ. ہمیں پہلی ایک لرننگ یہ آئی کہ کسٹمز از این انٹیگرل پارٹ آف سنگل ونڈو. تو اگر کسٹمز کی بائی نہیں ہے, سنگل ونڈوز فیل ہوتی ہیں, دنیا کے ملکوں میں فیل ہوئی ہیں. دوسرا ہمیں یہ پتہ چلا کہ جی ٹھیک ہے, اٹس این IT ڈریون پروجیکٹ, تو یو نیڈ ٹو انشور کہ آپ کے پاس ٹیلنٹ کا انفیوژن ہو, مارکیٹس بیسڈ ہو. پبلک سیکٹر جو ہے وہ سپورٹ نہیں کر سکتا. آپ IT کی اسٹاف کی سیلریز افورڈ نہیں کر سکتے ان موسٹ آف دا کیسز ان دا پبلک سیکٹر. تو آپ کے پاس ایک ایسا سسٹینیبل ماڈل ہونا چاہیے کہ جہاں پہ آپ مارکیٹ سے مسلسل لوگ لاتے رہیں, پلس ہائرنگ فائرنگ ہونی چاہیے. یو ڈونٹ وانٹ ٹو کریٹ اندر بیوروکریسی. بٹ آپ لوگ ابھی بھی سیمی گورنمنٹ, وی آر اے اسٹیٹ اونڈ اینٹی. سو دی سنگل ونڈو, بیکاز آف آل دیز ریزنس وی ڈیسائڈیڈ کہ ٹھیک ہے, وی آر گوئنگ ٹو کریٹ دس ڈیجیٹل پلیٹ فارم, بٹ سنس اس پہ بہت ساری انوویشن چاہیے. پبلک سیکٹر ڈسپائٹ آل اٹس ویل میننگ انٹینشنز از ناٹ ایبل ٹو سپورٹ انوویشن جو پرائیویٹ سیکٹر لے کے آتا ہے. سو ایسا ماڈل کریٹ کیا جائے جس میں بیسٹ آف پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر دونوں اکٹھا ہو جائے. So after a lot of deliberation, receiving advice from our development partners, internal consultations کے بعد we came up with this model. Single Window is a company. It's a state-owned enterprise. ہم Companies Act کے ساتھ
वक्त इनकॉर्पोरेटेड हैं, रजिस्टर्ड हैं, और अभी हमारे ऊपर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज एक्ट भी लग रहा है 2023 से. बट हैविंग सेड दैट, हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट कर रहे हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस चल रही है. सो एक टिपिकल ब्यूरोक्रेसी नहीं है. एज अ CEO आई एम वेरी इंडिपेंडेंट इन माई डिसीजन मेकिंग. हायरिंग, फायरिंग, बजट, प्रोक्योरमेंट्स, प्लानिंग फ्लेक्सिबल है, मेरे पास इख्तियार है. ऑफ कोर्स वो इख्तियार में डिराइव करता हूँ फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. देयर इज़ अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी जो हमें मिली है. उसकी वजह से आप ये देखें कि हमने 2021 में जब कंपनी स्टार्ट की विद ऑलमोस्ट 0 एम्प्लॉइज़, इस वक्त हम पाकिस्तान में तकरीबन 269 के करीब लोग हैं, और ये एम्प्लॉइज़ हाईली स्किल्ड एम्प्लॉइज़ हैं. इट्स अ स्टेट ओन्ड एंटिटी, लेकिन 10 या 12 बंदे निकाल के जो मेरे पास डेपुटेशन पे गवर्नमेंट से काम कर रहे हैं, CSS वाले, बाकी हर बंदा प्राइवेट सेक्टर का है. ओके, उसमें परसेंटेज आप करें तो कितने होंगे गवर्नमेंट के? 99% प्राइवेट सेक्टर है. हार्डली आप ये समझें 0.1% गवर्नमेंट के हैं. और ये भी हमने बड़ा इनोवेटिव एक्सपीरियंस किया कि चूँकि हमने काम गवर्नमेंट के साथ करना है, तो आपको गवर्नमेंट के लोग चाहिए जो कि गवर्नमेंट के रिक्वायरमेंट्स को समझते हों, गवर्नमेंट की लिंगो को समझते हों, गवर्नमेंट के कंसर्न्स को समझते हों. आप ये नहीं कर सकते कि आप IT सोल्यूशन जाके इम्पोज कर दें किसी डिपार्टमेंट पे. सो दैट इज़ हाउ वी हैव ब्रॉट इन पीपल. सो तकरीबन 8-9 बंदे मेरे पास पाकिस्तान कस्टम्स के लोग हैं, डेपुटेशन पे काम कर रहे हैं, बट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के भी लोग हैं, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के भी लोग हैं. कुछ लोग हमारे पास फुल टाइम हैं, कुछ लोगों को हम टेम्प्रेरी कॉन्ट्रैक्ट्स पे अटैचमेंट पर लेके आते हैं. एंड यू नो व्हाट, द रीज़न दैट आई सेड कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट successful public sector stories coming out of Pakistan in recent years, that we have enjoyed, alhamdulillah, so much goodwill and so much support from the government. जो that was beyond even my wildest dreams कि हम इतना कर लेंगे. इस वक्त there is not a single ministry जो ये कह सके कि पाकिस्तान सिंगल विंडो की सक्सेस में उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है. हमारा सिंगल विंडो एक्ट एक डेडिकेटेड पीस ऑफ लेजिस्लेशन है. टू माई नॉलेज पाकिस्तान में हम दुनिया में हम पहला मुल्क थे जिसने कि सिंगल विंडो का अलग लॉ बनाया. और अभी आप ये जान के शायद हैरान होंगे कि हम मंथली बेसिस पे एडवाइजरी दे रहे होते हैं दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों को सिंगल विंडो के डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, जिसमें लॉ भी आता है. हमारे बाद केनिया ने 2022 में अपना सिंगल विंडो का एक्ट बनाया है. तो उस सिंगल विंडो के एक्ट में ये सारे 77 इदारे शामिल थे. इंटरेस्टिंग. सो ये सिंगल विंडो की जो स्टोरी है ना, ये आफ्ताब हैदर की या सोली पाकिस्तान कस्टम्स की नहीं है. इट्स अ नेशनल सक्सेस जिसमें जितने गवर्नमेंट के इदारे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दे ऑल टेक क्रेडिट फॉर इट एंड राइटली सो. और थोड़ा सा बताएं कि जब आप लोगों ने तकरीबन 4-5 साल तो रिसर्च वाला आपका पार्ट था कि इसको कैसे करें, उस टाइम सबसे ज़्यादा चैलेंज आपको किस चीज़ में? एक तो ये कि ज़रा सेटिंग अप द बिजनेस एज अ स्टार्टअप, जैसे आप पहले भी कह रहे थे, बट उससे भी ज़्यादा जो पॉलिटिकल साइड है, नॉट अ गवर्नमेंट बट बहुत से पॉलिटिशियन स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं. वी डोंट नीड टू नेम एनीवन, बट लाइक जनरली इकोसिस्टम से आपको किस तरह का चैलेंज आया? So it's been very interesting for us, you know. For the first few years that we worked, we did conduct a lot of technical studies, but we also worked very hard on building the political ownership. देखिए, आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करें कि 2017 में जब हमने प्रोजेक्ट शुरू किया तो उस वक्त PMLN की गवर्नमेंट थी. जिस वक्त सिंगल विंडो एक्ट पास हुआ है उस वक्त PTI की गवर्नमेंट थी. एंड उसके बाद मुसलसल गवर्नमेंट्स की चेंजेस रही हैं. अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सिंगल विंडो को अगर 2 पार्टी सिस्टम होता तो मैं बाय पार्टीसन कहता, बट यू नो इट्स बीन वेरी वेल रिसीव्ड इन दी पॉलिटिकल सर्कल्स, बिकॉज हमने जो काम किया है बड़ी प्रोफेशनलिज्म के साथ, बड़ी इंटीग्रिटी के साथ किया है. इट्स अ नॉन पॉलिटिकल थिंग. और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और बाकी जितने स्टेक होल्डर्स इस वक्त इन्वॉल्व हैं पाकिस्तान की गवर्नेंस में, दे अंडरस्टैंड कि हम जो काम करें वो क्या वैल्यू ऐड कर रहा है फॉर दी बिजनेसेस, फॉर दी गवर्नमेंट. आप ये इमेजिन करें कि जितनी इस वक्त डेटा विजिबिलिटी गवर्नमेंट को आ रही है क्रॉस बॉर्डर ट्रेड पे, वो पहले नहीं थी सिंगल विंडो के आने से पहले. अब कुछ महकमों के मैंने नाम लिए, फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, इनको अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा की विजिबिलिटी नहीं थी. सो डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन ये भी एक इदारा है जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी के अंडर आता है. आपकी जितनी एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स होती हैं उस पर ये ऑथराइज्ड हैं. ये इंश्योर करते हैं पेस्ट कंट्रोल हो, एक्सपोर्ट्स पे क्वालिटीज़ मेंटेन हो रहे हों, जो आपके इंपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको ये इंश्योर करवाते हैं. It's a very good functional organization and they were the first ones to join the single window platform and they did amazing work. यानी मैं तो ये कह नहीं सकता कि सिंगल विंडो जो है हम 20-25 लोगों ने बनाई होगी. It's been such a great team effort. और देखें ये पॉसिबल नहीं होती जब तक पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं होती. करंट प्राइम मिनिस्टर, not because he's in power, but
he has been so much supportive of single window. I remember जुलाई में हमने प्राइम मिनिस्टर को प्रेजेंटेशन दी एंड ही वाज लिटरली, उन्होंने कहा जी मैं चाय पीने आपके पास आना चाहता हूँ, आप लोगों के पास, आप लोग जो काम कर रहे हो, और लेकिन इस मॉडल को आप एक्सपांड करें. So we are working with a lot of stakeholders. We take that as a measure of doing something right, कि irrespective of the political affiliation हमें वो support रही है. But political support सिर्फ political जमातों की नहीं है. तरह political support आपको चाहिए होती है जिन stakeholders के साथ आप काम कर रहे हैं उधर से भी, जिसमें private sector भी है, public sector भी है. आप you are just changing the way of how they have been conducting business, right? In case of public sector, उनका सारा काम डिजिटाइज हो रहा है. पहले बंदा आता था फॉर्म लेने के लिए, अब वो इलेक्ट्रॉनिक है, अब आपकी बंदे से मुलाकात ही नहीं होती. और इसमें ज़रा करप्शन भी बहुत कम हुई है या हो सकती है, और कम है चांसेस के करप्शन ना हो. प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ये है कि आपका इंटरेक्शन ख़त्म हो गया, कुछ अनइंटरनेट कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे होते हैं. मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान में आप एक डॉक्यूमेंट इशू कराते थे सिंगल विंडो खोलने से आने से पहले, जो ऑथराइजेशन होती थी बैंक की तरफ से कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उसकी रेमिटेंस बैंक में लैंड करेगी. और उसमें एक हमने देखा सिंगल विंडो के अंदर, जिसमें एक बंदे ने जब वो एलसी खोली है तो उसके अगेंस्ट उसने 800 शिपमेंट्स की हैं. सिंगल विंडो आने से पहले उसको 799 बार मज़ीद जाना पड़ता उस बैंक में हर दफ़ा वो ऑथराइजेशन लेने के लिए. वाओ. दैट इज़ वन के इम्पैक्ट जो हमने क्रिएट किया कि ठीक है हर केस 800 ट्रिप्स का नहीं होता, बट ये आउटलायर केस ही ना अच्छी स्टोरी बनाते हैं कि इसमें कितना पेट्रोल लगता है, उस बंदे का कितना टाइम लगता है, कितने उसने राउंड ट्रिप्स किए, कितनी उसकी सेविंग हुई. सो देयर इज़ अ लॉट जो इम्पैक्ट. और इसमें जो पूरा पाकिस्तान सिंगल विंडो, इसमें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों है, और इज इट मोस्टली फोकसिंग ऑन वन एस्पेक्ट? नहीं, इसमें एवरीथिंग दैट इज़ क्रॉस बॉर्डर, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स एंड ट्रांजिट, ऑल बॉर्डर्स, ऑल पोर्ट्स, ऑल ड्राई पोर्ट्स, ऑल एयरपोर्ट्स, जहाँ जहाँ कस्टम्स का काम हो रहा है और जहाँ इंटरनेट अवेलेबल है वहाँ पे सिंगल विंडो करता है. इट्स नाउ मैंडेटरी फॉर यू टू बी सब्सक्राइब विद सिंगल विंडो. एक और मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ जहाँ हमने टाइम कम किया. सिंगल विंडो के आने से पहले अगर आपने कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना होता था तो आपको पाकिस्तान कस्टम्स के साथ रजिस्ट्रेशन चाहिए होती थी. 22 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी. फिर आप वहाँ पे कस्टम हाउस जाते थे, बायोमेट्रिक होता था, तस्वीर खींची जाती थी, 5,000 रुपये की फ़ीस आप जमा कराते थे, और फिर कोई ऑफिसर आपकी वेरिफिकेशन करते थे. इन सिंगल विंडो द एंटायर प्रोसेस नाउ टेक्स 20 मिनट्स, इंक्लूडिंग द टाइम दैट इज़ टेकन फॉर अ बायोमेट्रिक, जो कि आप कस्टम हाउस में नहीं होती, किसी भी नादर के कियोस्क पे होती है. ओके. आप अपना NTN दें, आपके NTN से विद इन सेकेंड्स हम FBR से आपकी वेरिफिकेशन करते हैं, SCCP इन केस ऑफ कंपनीज वेरिफिकेशन आती है, नादरा से आती है, पाकिस्तान मोबाइल डेटाबेस से आती है, और बैंकों से आती है. तो आप ये देखें कितना रोबस्ट KYC, नो योर कस्टमर का प्रोटोकॉल हमारे पास इस्टेब्लिश्ड है. विद इन सेकेंड्स ये सारा हो रहा है. ये हमारा सबसे पहला रिफॉर्म था. उसकी वजह से ट्रेड से हमें बहुत गुडविल मिली जब उन्हें लगा कि ये काम इतना आसान हो गया है. सो इट्स बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी फॉर अस. और थोड़ा सा मुझे बताएं कि अभी हमने इकोसिस्टम तो डेवलप कर लिया कि जी किसी ने कुछ करना है तो दिस इज़ अ प्लेस, द सिस्टम इज़ देयर. अब जो एलिफेंट इन द रूम, जो बड़ा मसला है, जो पिछले 2 सालों में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमी, ज़ाहिर दुनिया आ ही नहीं रही है. SIFC भी हमने बनाया, सरकार भी अपने तौर पर कोशिश कर रही है उसको अट्रैक्ट करने के लिए. मतलब अब आपने दुकान तो खोल दी, अब लेकिन कस्टमर ही नहीं है. जब आपने शुरू किया था उस टाइम प्रॉब्ली कस्टमर बहुत था. स्टार्टअप हमने देखा, स्टार्टअप की फंडिंग बहुत ज़्यादा आ रही थी, बाहर से इन्वेस्टर्स आ रहे थे. अब बिकॉज ऑफ ऑल द पॉलिटिकल रीजंस, तो उसके लिए भी आप लोग कुछ कर रहे हैं कि ट्राइंग टू कन्विंस पीपल? स्ट्रिक्टली स्पीकिंग तो हमारा मैंडेट नहीं है. बेसिकली सिंगल विंडो इज़ अ डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म. वन ऑफ द रीजंस के हमें इतनी अपोजिशन का सामना नहीं करना पड़ता किसी और गवर्नमेंट इदारे से, वो ये है कि हमारा कोई पॉलिसी मैंडेट नहीं है. हमने ट्रेड प्रमोशन भी नहीं करनी, हमने एक्सपोर्ट प्रमोशन भी नहीं करनी. इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, TDAP है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, SIFC है. इंसिडेंटली SIFC और सिंगल विंडो के अंदर बहुत सारी कॉमनैलिटीज़ हैं. SIFC भी एक सिंगल विंडो फॉर इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग की बात कर रहा है. लेकिन वो होते आपके थ्रू हैं फिर? नहीं, क्योंकि हमारा जो मैंडेट है वो गुड्स के ऊपर है, हम इन्वेस्टमेंट साइड पर काम नहीं करते. Okay. लेकिन सिंगल विंडो एक मॉडल प्रोवाइड करता है जिससे SIFC जब शुरू में बना था तो इंस्पिरेशन उस वक्त ये थी कि अगर पाकिस्तान के पब्लिक सेक्टर में सिंगल विंडो एज अ सक्सेस स्टोरी इमर्ज हो सकता है, जिसको फॉरेन कंट्रीज़ भी देख रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट साइड पे भी इस चीज़ को इमुलेट किया जा सकता है. इसी वजह से मैं एज CEO सिंगल विंडो कई सेशंस में बैठता रहा हूँ BOI के साथ,
یہ ایڈوائز کرنے کے لیے کہ آپ ڈومیسٹک سائڈ پہ کس طرح فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں انویسٹمنٹس کو. اور دیکھیں جی ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے جو میجرز ہوتے ہیں نا یہ بیسکلی کانفیڈنس بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں. جب آپ ایک انویسٹر کو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا پروسیس ڈیجیٹائز ہوگا, ٹرانسپیرنٹ ہوگا, ایجائل ہوگا, تو اس کو کانفیڈنس آتا ہے کہ جی میں کہیں پھنسوں گا نہیں. کیونکہ ہماری طرح کے ڈیولپنگ کنٹریز میں ریڈ ٹیپزم, بیوروکریسی, کل بھی دیکھیں پرائم منسٹر نے اوورسیز کنونشن میں بات کی ہے کہ جی ہم ریڈ ٹیپ کو ریپلیس کرنے جا رہے ہیں. تو ہی از آلسو ویری کاگنیسنٹ آف دا فیکٹ. تو یہ ساری ایفرٹس جو ہوتی ہیں بیسکلی ریگولیٹری ریفارم کا پارٹ ہے. سو ہمارا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ وی آر ویری اسٹرانگلی سینڈنگ آؤٹ دیٹ میسج کہ دس از ہاؤ وی آر موونگ ٹورڈز اے ڈیجیٹل نیشن. And this is one big effort that we have done in digitizing and not digitizing, digitalizing the cross-border trade ecosystem. What we are going to do next, government side ہم نے کر لی, private sector کو لائیں. ٹھیک ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں private sector startups اپس کو کہ ہم آپ کو ایک پلیٹ فارم دے رہے ہیں جس میں اس وقت میرا 88,000 یوزر ہے. اٹس اے کیپٹیو مارکیٹ جو کرتا ہی کراس بارڈر ٹریڈ ہے. اس کو انشورنس بھی چاہیے, اس کو گاڑی بھی چاہیے, اس کو کنٹینر بھی چاہیے. ٹھیک ہے جی, اس کو اسپیس بھی بک کرنی ہے ایئر کرافٹ میں یا ویسل میں, شپنگ لائن پہ, تو ای کامرس بھی ہے. تو آپ ہمارے ساتھ کام کریں, آپ اپنا کوئی پروڈکٹ لائیں, ہم آپ کو اپنے پلیٹ فارم کی ایکسیس دیتے ہیں. سیل یور پروڈکٹ, ٹیک ایڈوانٹیج آف دا مارکیٹ دیٹ از ریلیونٹ. آپ ویسے ایڈورٹیزمنٹ کرو گے ہٹ اینڈ مس ہوگا, ہمارے کیس میں ویری ٹارگیٹڈ. اور اگر آپ کو ایگزامپل دیں لیٹس سے کہ اگر یہ کوئی اسٹارٹ اپ یا جو آنٹرپرینیوریل ایکو سسٹم ہے وہ یہ سن رہا ہے تو کس طرح کی چیز ایز این ایگزامپل؟ ہم نے ایک بڑا انٹرسٹنگ وہ لیا انیشیٹو لیا ہے جس میں ہم نے 2 فنٹیک کمپنیز کو آن بورڈ کیا ہے. ایک فنٹیک کمپنی کو تو ہم نے انفیکٹ اسی ویک میں ہی آن بورڈ کیا, اور وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ بیسکلی پاکستان کے مختلف بینکس کو سروس پرووائڈ کرتے ہیں کہ جب آپ بینکس میں LC کھولتے ہیں یا کوئی کانٹریکٹ رجسٹر کرتے ہیں فار فارن ٹریڈ, تو بینکس کو بھی ایک ڈیو ڈیلیجنس کرنی پڑتی ہے اینٹی منی لانڈرنگ کے لیے اور FATF کی کمپلائنسز کے لیے. یہ جو پلیٹ فارمز ہیں ان کو ہیلپ کرتے ہیں فار دیٹ ڈیو ڈیلیجنس کہ امپورٹر کون ہے, ایکسپورٹر کون ہے, کسی سینکشن لسٹ میں تو نہیں ہے, جو چیز امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہی ہے وہ تو بینڈ نہیں ہے, اس کی پرائس ویریفیکیشن کیسے ہونی ہے. ہم نے ان کو آن بورڈ کیا اور ہم نے ان کو اپنے ڈیٹا کی ایکسیس دی ہے. ہم نے کہا آپ ہمارا ڈیٹا لیں, کسٹمز کا ڈیٹا ہے, سنگل ونڈو کا ڈیٹا ہے. پہلے صرف کسٹمز کلیئرنسز کا ڈیٹا ہوتا تھا, اب تو ہمارے پاس اور بہت سے ڈیٹا سورسز ہیں جو سنگل ونڈو میں انٹیگریٹڈ ہیں. یہ ڈیٹا لیں اور آپ بینکس کو ہیلپ کریں فار انفارم ڈیسیجن میکنگ. ناؤ دیٹ از سم تھنگ وچ از ریلیونٹ ٹو کراس بارڈر ٹریڈ. ہمارا مینڈیٹ ہے, اٹ انہانسز دی ٹرانسپیرنسی آف دی بینکنگ سسٹم فار کراس بارڈر ٹریڈ. اٹس آلسو ہیلپنگ دیٹ فنٹیک ٹو کریٹ اے پروڈکٹ جس پہ اس کو باقی جگہوں سے ایج حاصل ہے. تو یہ ایک ایگزامپل ہے. اور نیڈ ابھی آپ لوگوں کی کیا ہے؟ اگر لیٹس سے کہ کوئی اگین ایکو سسٹم میں لوگ پروڈکٹ بنانا چاہ رہے ہیں, سو جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں اس میں آپ کو لگتا ہے کہ یار اس کی ذرا نا یہ اگر کوئی بنائے تو دس کین ورک ریئلی ویل. لیکن طلب بہت ساری چیزوں پہ نا میں بڑی کلیئرٹی رکھتا ہوں. میرا خیال ہے کہ ہم نے ایک بہت انوویٹیو آرگنائزیشن کی بنیاد پاکستان میں رکھی ہے. سنگل ونڈو پلیٹ فارم کے ہم ڈیولپرز بھی ہیں, بائی لا ہمارا ایک لیگل اسٹیٹس ہے, ہم آپریٹرز بھی ہیں. ہم نے بہت انٹرسٹنگ پریکٹسز اپنے پاس امپلیمنٹ کی ہیں. وی آر دی اونلی آرگنائزیشن پرابلی پبلک سیکٹر میں جس کا چینج مینجمنٹ کا ایک یونٹ فل ٹائم کام کرتا ہے. وی ریچ آؤٹ ٹو اباؤٹ 800 پیپل ایوری منتھ. بہت بڑا چینج مینجمنٹ کا کام ہے. M&D مانیٹرنگ اینڈ ایویلیوشن, چونکہ میں ڈیولپمنٹ سیکٹر کے ساتھ کام کر چکا ہوں, ان کی کچھ پریکٹسز ہم نے اپنے پاس ایمبیڈ کی ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ وی آر ویری ویری کلیئر کہ انوویشن جو ہے نا پرائیویٹ سیکٹر سے آتی ہے, تو ہم نے انیبل کرنا ہے. ہم اپنی مثال میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم پرابلی PIA کی طرح ہیں جو بہت سارے ان روٹس پہ فلائی کرتا ہے جو کہ کمرشل سینس نہیں کر بناتا. پاکستان کی مارکیٹ چھوٹی ہے, سو اف یو آر لوکنگ فار منی انٹرنیشنل تو کمپنیز آ کے یہاں پہ کراس بارڈر ٹریڈ میں اس طرح پیسہ نہیں کمائیں گی. ہمارا چونکہ منی میکنگ کا آبجیکٹیو نہیں ہے, وی کین پرووائڈ دوز سروسز, بٹ دین ونس یو ہیو ڈن دی انیشیل ورک, کم اینڈ ورک ود اس. کریں آپ ہمارے ساتھ کلیبریٹ کریں, اپنے آئیڈیاز لے کر آئیں ٹرانسپورٹیشن میں, ویئر ہاؤسنگ میں, ڈیٹا انالیٹکس میں. دیکھیں دیر از ٹنز آف ڈیٹا لٹرلی فلوئنگ تھرو دا سسٹم. کیا کرنا ہے اس کے ساتھ؟ مارکیٹنگ کے لیے چاہیے, ہم سے لیں. کوئی پروڈکٹ بلڈ کرنا ہے, ہم سے لیں. ٹھیک ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ الاؤ نہیں کرتی. دے آر سرٹن ریسٹرکشنز ان پلیس ہیں کہ آپ نے کس طرح کا ڈیٹا کس طرح کے لوگوں کو دینا ہے, بٹ گورنمنٹ نے انڈر دی سنگل ونڈو انیشیٹو ڈیٹا کو ڈیموکریٹائز کرنا شروع کیا ہے. تو ہم باقاعدہ
ایک پالیسی کے تحت وہ ڈیٹا شیئر کر سکتے ہیں فار ریسرچ پرپز, فار مارکیٹنگ پرپز. سو آئی ووڈ لائک دا اسٹارٹ اپس ٹو بی ورکنگ آن دیٹ. اے آئی کا زمانہ ہے, مشین لرننگ کا زمانہ ہے. وی ووڈ لائک ٹو ریپلیس ایون ابھی بھی جو ہمارے سسٹمز ہیں ان میں ہم مزید جدت لانا چاہیں گے اے آئی کے تھرو. وہ انوویشن میرا خیال ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر ڈرائیو کرے گا, پبلک سیکٹر سے انیبل کر سکتا ہے. انٹرسٹنگ. لاسٹلی مجھے بتائیں کہ اب ایک اگین عام بندہ جو سن رہا ہوگا وہ کہے گا آپ باہر کے لیے تو بڑا کچھ کر رہے ہیں, اب ہم لوگ لیٹس سے جو لوکل بندہ ہے وہ ایئرپورٹ جاتا ہے. میرے ساتھ ابھی کچھ مہینے پہلے ہوا, میں کراچی میں تھا, باہر مجھے ٹریول کرنا تھا تو فلائٹ وایا کراچی تھی. اب میرے پاس ای ویزا تھا, تھائی لینڈ تھا, کہاں تھا. اب میں اس کے پاس کاؤنٹر پہ گیا ہوں اور وہ لمبی لائن لگی, پہلے میری باری ہے تو اس نے کہا سر پرنٹ کدھر ہے آپ کا, اور اس کے ساتھ لٹرلی ڈیجیٹل پاکستان کا پوسٹر کھڑا ہوا تھا. اور میں ایک طرف وہ دیکھ رہا ہوں, ایک طرف میں اب میں اسے دکھا رہا ہوں. میں نے کہا یار یہ پہلے بھی تھا. نہیں سر پیچھے جائیں, مشین ہے. پوری لائن کو میں واپس گیا ہوں, اس نے مجھ سے لٹرلی 500 روپے لیے ہیں ایک پرنٹ کرنے کے, اور پھر میں واپس آیا ہوں. اور اب ظاہر اس بندے کا بھی قصور نہیں, شاید اس کے پاس SOP میں لکھا ہے کہ تم نے یہی دیکھنا ہے. تو اس کو ہم کب سسٹم کو چینج کریں گے؟ یہ تو آئی نو آپ کی ڈومین نہیں ہے, بٹ جسٹ لائک لیکن دیکھیں ایز اے پاکستانی چینج نہ اوور نائٹ نہیں آتی. ہم لوگ ایک رکشا سے اتر کے ہم ایک ہائی برانڈ کی ہائیبریڈ گاڑی میں یا الیکٹرک گاڑی میں بیٹھنے جا رہے ہیں. بیچ کا جو ٹرانزیشن کا پیریڈ ہے اس کو ہم اگنور تو نہیں کر سکتے نا. اب پاکستان کے اندر آپ دیکھیں گے, کیونکہ میں بہت سارے اداروں کے ساتھ کام کرتا ہوں, تو بڑی ویریئنس اور بڑی ورائٹی نظر آتی ہے. دیر آر سم ڈپارٹمنٹس لائک پاکستان کسٹمز جو کہ ڈسپائٹ آل دی نیگیٹو image associated with it, it has actually done some really cool work in transforming their business processes. وہاں پہ لوگ وہ لینگویج بولتے ہیں جو کہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی ہے. اور پھر کچھ ادارے ایسے بھی ہیں جو ابھی تک 1900 کے زمانے میں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں, لاز بھی پرانے ہیں, SOPs بھی پرانی ہیں, اکوپمنٹ بھی نہیں ہے. تو وہاں پہ کیا چیز آتی ہے, آپ نے پہلے بھی مجھ سے پوچھا چیلنج کیا رہا ہے, چیلنج مائنڈ سیٹ کا ہے. IT سسٹمز بنانا پرابلم نہیں ہے. پاکستان میں ریسورسز کی بھی کمی نہیں ہے. ہم نے یہ پوری سنگل ونڈو ڈیولپمنٹ سیکٹر سے گرانٹس لے کے بلڈ کیا, بہت ریکارڈ ٹائم میں بلڈ کیا, اور انہی ریسورسز کے اندر کیا. ابھی بھی ہم اس کو چلا رہے ہیں, ہم گورنمنٹ سے فنڈنگ نہیں لیتے. ٹھیک ہے جی, نو پرابلم. جہاں پہ چیلنج آتا ہے وہ مائنڈ سیٹ کا آتا ہے. جس بندے نے آپ سے پیپر ڈاکومنٹ مانگا نا, اس کے بہت سارے ویریئنٹس مختلف ڈپارٹمنٹس میں کام کر رہے ہیں جو کہ ہر جگہ پہ اس قسم کی کوئی ڈیمانڈ رکھ رہے ہوتے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر سے بھی, ایون گورنمنٹ سیکٹر سے بھی. اسی وجہ سے ہم نے چین مینجمنٹ کا پروگرام ایک پرماننٹ لیول پہ اپنے پاس ایمبیڈ کیا ہوا ہے. اور اس میں ہم صرف یہ نہیں بتا رہے ہوتے کہ سنگل ونڈو کیا ہے اور فلانا کام کیسے ہونا ہے, ہم یہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کانسیپٹس کیا ہیں, رسک مینجمنٹ کیا ہے, ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کیا ہے. میں آپ کو آئی نو وی آر شارٹ آف ٹائم, بٹ ایک بڑا امپورٹنٹ انیشیٹو جو ہم نے لیا ہے جس کی ساتھ ریلیونس بنتی ہے, دیر از اے پروگرام دیٹ وی رن کالڈ ختیجہ. اٹس بیسکلی ٹارگیٹس ویمن انٹرپرینیورس. ہمارا ایک بڑا ہمبل کنٹریبیوشن ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم نے ڈیجیٹلائزیشن کی طرف تو ہم جا رہے ہیں, بٹ وی انڈرسٹینڈ دیر از اے ہیوج سیگمنٹ آف پیپل, عام بندہ جو امپورٹ ایکسپورٹ نہیں کرتا, یا جس کو جو IT سیوی نہیں ہے, یا کسی ڈس ایڈوانٹیج کمیونٹی سے یا ریجن سے تعلق رکھتا ہے. اور اس میں خواتین کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ اٹس اے بگ گروپ, 50% آف دی پاپولیشن اینڈ دے آر ڈس ایڈوانٹیج. تو ہم نے ان کے لیے پروگرام شروع کیا جہاں پہ ہم خواتین کو لے کے آتے ہیں. آپ یقین کریں چلا ہم ان کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ نے بینک اکاؤنٹ کیسے کھولنا ہے, آپ نے کوریئر کے پاس جا کے پارسل کیسے بک کرنا ہے. اوکے ٹھیک ہے جی, بیسک لیول کی بھی ٹریننگ ہم ان کو دیتے ہیں. حالانکہ اس میں اس قسم کی خواتین ہیں جو بہت IT سیوی ہیں, بٹ گورنمنٹ کا جہاں نام آتا ہے ہر بندہ گھبراتا ہے. ہم ان کو واک تھرو بھی دیتے ہیں کسٹمس کے پروسیسز کا. اٹس سچ اے اسمیشنگ سکسیس. وہاں سے جو ہمارے پاس اسٹوریز آتی ہیں جو ہمیں, یہ سارے لوکل انٹرپرینیورز ہیں, سارے لوکل کام کر رہے ہیں, سارے لوکل انٹرپرینیورز ہیں, ساری خواتین ہیں. ابھی تک ہم 7 پروگرامس کر چکے ہیں. پشاور ہم نے لاسٹ کیا, سکھر کیا, کوئٹہ کیا. وی آر ایکسٹینڈنگ ناؤ ٹو فیصل آباد اینڈ ملتان, اینڈ وی ہیو لاٹ آف پارٹنرز ورکنگ ود اس on these programs. We just last year won the WTO prize on gender, جو ویمن انٹرپرینور پہ ٹارگیٹ کرا تھا. PSW کو اس کا پرائز ملا ہے, which was we felt very good about it. لیکن جس میں سب سے انٹرسٹنگ بات ہے وہ کیا ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ڈفرینس کریٹ کرنا ہے. آپ نے فینسی ہوٹلس میں ورک شاپس کریٹ کر کے لوگوں کو کھانا نہیں دینا, آپ نے ایکچولی ڈفرینس کریٹ کرنا ہے. تو ہمارے پاس جو خواتین آتی ہیں نا, آپ یقین کریں یہ وہ خواتین ہوتی ہیں جن کو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. میں جب پہلے پروگرام میں گیا تو وہاں پہ خواتین اپنی بچوں کے ساتھ آئی ہوئی تھیں, اور شروع میں گھبرایا. میں نے کہا جی میری ٹیم نے آڈینس سلیکشن اچھی پراپر نہیں کی. دین آئی ریئلائز کہ نہیں, اصل میں انہیں لوگوں پہ ہم نے کام کرنا ہے.
دے آر دا ونس آر کریٹنگ پروڈکٹس کراچی میں مختلف گلیوں میں محلوں میں کام کر رہی ہیں, ان کو آپ نے ایکسپورٹ کی اسٹریم میں شامل کرنا ہے. سو وی گاٹ سکسیز اسٹوریز, بڑی انٹرسٹنگ اسٹوریز نکلیں, بٹ یہی ہمارا کنٹریبیوشن ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں بالکل لاسٹ نوٹ پہ کہ جس طرح آپ نادرا کا ذکر کرتے ہیں اور یو ٹیک اٹ, آپ یو فیل پراؤڈ کہ دیر از این آرگنائزیشن لائک نادرا ورکنگ ان پاکستان, ورکنگ انٹرنیشنلی. سنگل ونڈو میں اگر آپ امپورٹ ایکسپورٹ نہیں بھی کر رہے تو دیر از این آئیلینڈ آف ایکسلنس دیٹ وی ہیو کریٹڈ اینڈ وی وڈ لائک ایوری ون ٹو فیل پراؤڈ آف دا ورک دیٹ وی ہیو ڈن. Yeah, amazing. Thank you so much for taking the time out. It's lovely talking to you. I think ایک ڈرامہ DOA آپ لوگوں کو بنانا چاہیے. دھواں کے بعد جو نا کچھ بھی نہیں آیا, so something around that is probably something which. عاشر عظیم صاحب کے ساتھ مجھے بھی جا کے امپلائمنٹ کی کوئی اپرچونیٹی بھی ڈھونڈ لینی چاہیے, کیونکہ ہوگا میرے ساتھ بھی وہی. نہیں بٹ نہیں, تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ طلحہ, تھینک یو سو مچ, واز لولی بینگ ہیئر جی.